الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا وسندنا وحبيبنا ونبينا ومولانا محمدا عبده ورسوله أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم والفجر وليال عشر والشفع والوتر والليل إذا يسر وقال الله تبارك وتعالى في مقام آخر إن عدة الشهور عند الله 12 شهرا في كتاب الله يوم خلق السماوات والأرض منها 4 حرم ذلك الدين القيم فلا تظلموا فيهن أنفسكم سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. درود شریف. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اسلامی سال کے 11ویں مہینے ذوالقعدہ کا آخری عشرہ چل رہا ہے. اور اس کے بعد ذوالحجہ کا مہینہ ہے جو کہ اسلامی سال کا 12واں قمری مہینہ ہے اور اسلامی سال کا آخری مہینہ ہے. اسلامی تاریخ میں یہ ذوالحجہ کا مہینہ بڑی اہمیت کا حامل ہے. بعض خصوصیات کی وجہ سے اس کی اہمیت اور اس کی شان اور عظمت
دیگر مہینوں سے زیادہ ہے۔ جن میں سے ایک خصوصیت یہ ہے کہ اس ذو الحجہ کے مہینے کو حرمت والا مہینہ قرار دیا گیا ہے۔ 4 حرمت والے مہینے ہیں، ان میں سے ایک ذو الحجہ کا مہینہ بھی ہے۔ جس کا تذکرہ قرآن مجید کی سورۃ التوبہ میں اللہ تعالیٰ آیت نمبر 36 میں فرماتے ہیں، فرمایا ان عدت الشہور عند اللہ 12 شہرا فی کتاب اللہ، بے شک مہینوں کی گنتی عند اللہ، اللہ کے نزدیک، فرمایا یوم خلق السماوات والارض منہا 12 شہرا فی کتاب اللہ، 12 ہے اللہ کی کتاب میں، لکھت میں، اللہ کے نزدیک مہینوں کی تعداد 12 ہے۔ یوم خلق السماوات والارض منہا، اور یہ گنتی اور یہ تعداد اللہ نے اس وقت سے بنائی ہے جب سے یہ زمین و آسمان بنائے گئے، لیکن فرمایا منہا 4 حرم، ان 12 مہینوں میں سے 4 مہینے اللہ نے حرمت والے بنائے۔ 4 مہینے ان کی الگ خصوصیت ہے، الگ فضیلت ہے باقی مہینوں سے۔ فرمایا ان 4 مہینوں میں سے جو حرمت والے ہیں، ان 4 مہینوں میں سے اللہ نے ذو الحجہ کے مہینے کو بہت بڑی حرمت والا بنایا ہے، اس کی شان ان سے بھی الگ ہے، ان 4 میں سے بھی یہ شان والا ہے۔ ذو الحجہ کا مہینہ اسی طرح ایک اور خصوصیت کی وجہ سے یہ دیگر مہینوں سے زیادہ شان والا اور اہمیت والا ہے۔ وہ کیا ہے کہ یہ حج کا مہینہ ہے۔ کون سا مہینہ ہے؟ اس مہینے میں مسلمان حج کرنے کے لیے جاتے ہیں اور وہاں پر جا کر حج کے ارکان ادا کرتے ہیں۔ حج والا مہینہ ہے، اس لیے بھی یہ دیگر مہینوں سے افضل مہینہ ہے۔ ایک اور خصوصیت جس کا تذکرہ رب العالمین نے سورۃ الفجر میں فرمایا ہے، اور وہ یہ خصوصیت ہے کہ اس کا جو پہلا عشرہ ہے، جس کو عشرہ ذو الحجہ کہا جاتا ہے، پہلے 10 دن ان کی فضیلت بیان کی گئی ہے، اور وہ 10 دن بھی اسی مہینے میں ہیں، اس لیے یہ مہینہ بھی بڑی عظمت والا ہے۔ رب العالمین فرماتے ہیں والفجر ولیال عشر والشفع والوتر، قسم ہے فجر کی، قسم ہے فجر کی، ولیال عشر، اور قسم ہے 10 راتوں کی۔ مفسرین فرماتے ہیں ان 10 راتوں سے مراد ذو الحجہ کی پہلی 10 راتیں، وہ عشرہ ذو الحجہ، اس خصوصیت کی وجہ سے فرمایا یہ مہینہ دیگر مہینوں سے افضل اور شان والا ہے۔ اور رحمت کائنات صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا یہ جو اس مہینے کے 10 دن ہیں جن کو عشرہ ذو الحجہ کہا جاتا ہے، ان کے اندر انسان جو عمل کرتا ہے
فرمایا دیگر مہینوں میں عمل کرنے سے زیادہ افضل ہوتا ہے۔ ان دنوں میں جو عمل کیا جاتا ہے وہ باقی مہینوں میں یا باقی دنوں میں عمل کرنے سے کیا ہوتا ہے؟ زیادہ افضل ہوتا ہے، زیادہ ثواب والا ہوتا ہے، اس پر زیادہ ثواب ملتا ہے۔ صحابہ کرام عرض کرنے لگے اللہ کے رسول ولل جہاد فی سبیل اللہ، کیا ان دنوں میں کرنے والے کیے جانے والے عملوں سے جہاد بھی افضل نہیں؟ کیا جہاد بھی ان سے کم ہے؟ اور ان کا جو عمل ہے، ان کی عبادت ہے ان دنوں کی، وہ افضل ہے، تو جہاد سے بھی افضل ہے؟ اللہ کے محبوب نے فرمایا ہاں جہاد سے بھی افضل ہے۔ فرمایا وَلَلْ جِهَادُ إِلَّا رَجُلٌ خَرَجَ، جہاد سے بھی افضل ہے، لیکن ایک بات یہ ہے کہ کوئی انسان جہاد کے لیے نکلتا ہے، اپنا مال اپنی جان خطرے میں ڈالتا ہے اور کوئی چیز لے کر واپس نہیں لوٹتا، شہید ہو جاتا ہے، فرمایا وہ عمل ان 10 دنوں میں کیے گئے عمل سے بہتر ہے۔ وہ انسان جو شہید ہو گیا ہے اور اس نے اپنا جان مال اللہ کے راستے میں قربان کر دیا ہے اور شہادت کے رتبے سے فائز ہوا ہے، اس کا عمل فرمایا ان 10 دنوں سے بھی افضل ہے۔ لیکن فرمایا جہاد سے زیادہ ان اعمال کو افضل قرار دیا ہے۔ تو عشرہ ذو الحجہ جو بڑا فضیلت والا عشرہ ہے وہ اسی مہینے کے اندر ہے، اور رحمت کائنات صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اللہ نے 12 مہینے بنائے ہیں، ان مہینوں کا سردار اللہ نے رمضان کو بنایا ہے، لیکن ان 12 مہینوں میں سے بڑی حرمت والا مہینہ حج والے ذو الحجہ کو بنایا ہے۔ ذو الحجہ کو بڑی حرمت والا بنایا، سب سے زیادہ حرمت والا، لیکن مہینوں کا سردار رمضان ہے، تو بڑا افضل مہینہ ہے۔ اور رحمت کائنات صلی اللہ علیہ وسلم نے اس مہینے کے پہلے عشرے کی فضیلت بیان کرتے ہوئے فرمایا اس مہینے کے پہلے عشرے کے اندر عمل کیے جانے والے اللہ کو اتنے محبوب ہیں کہ باقی دنوں میں کیے جانے والے اعمال اتنے محبوب نہیں ہیں۔ باقی دنوں میں بھی انسان اعمال کرتا ہے، نیک اعمال، لیکن فرمایا ان 10 دنوں میں جو نیکیاں کرتا ہے وہ اللہ کو بڑی محبوب ہے۔ باقی بھی محبوب ہیں لیکن ان کی زیادہ قدر ہے، ان کی زیادہ فضیلت ہے، یہ زیادہ محبوب ہیں اللہ کے ہاں۔ رحمت کائنات صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ یہ جو 10 دن ہیں، ان 10 دنوں کی عبادت فرمایا رمضان کے آخری جو رب العالمین کے محبوب نے فرمایا ان 10 دنوں کی عبادت، اس کا ثواب فرمایا انسان سارا سال روزے رکھتا رہے، لیکن اس عشرے کا ایک روزہ سارے سال سے بھی زیادہ افضل ہے۔ اور فرمایا اگر انسان اس عشرے کی رات میں کوئی عبادت کرتا ہے اور قیام کرتا ہے، رحمت کائنات صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا رب العالمین اس رات میں اسے عبادت کا ثواب شب قدر سے بھی زیادہ عطا فرماتے ہیں۔ اتنی فضیلت والی راتیں ہیں، اتنی فضیلت والے اس کے یہ دن ہیں، عشرہ ذو الحجہ، پہلا عشرہ، پہلے 10 دن جو ہیں۔ اور رحمت کائنات صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اسی عشرے میں ایک دن آتا ہے یوم عرفہ کا دن، یعنی 9 ذی الحجہ کا دن، وہ بھی اسی عشرے میں ہے نا، اس کی فضیلت سنیے۔ اللہ کے محبوب نے فرمایا جس انسان نے یوم عرفہ کا روزہ رکھا، عرفہ کے دن 9 ذی الحجہ کو جو انسان روزہ رکھتا ہے، رب العالمین
اس کے ایک گزشتہ سال کے اور ایک آئندہ سال کے گناہوں کو معاف فرما دیتے ہیں۔ اتنا فضیلت والا روزہ ہے عرفہ کا روزہ، عرفہ کے دن کا، وہ بھی اسی عشرے میں ہے۔ اب یہ بات اور یاد رکھیے، یہ جو اللہ تعالیٰ کسی عمل کی وجہ سے گناہ معاف کرتے ہیں اور درجات بلند کرتے ہیں، یہ جو گناہ ہیں جن کی معافی ہوتی ہے یہ صغیرہ گناہ ہوتے ہیں، کبیرہ نہیں ہوتے۔ کبیرہ گناہ بغیر توبہ کے اور اللہ کی رحمت کے بغیر معاف نہیں ہوتے۔ صغیرہ گناہ اللہ تعالیٰ معاف کرتے ہیں، جس طرح کہ اللہ کے نبی نے فرمایا انسان نماز کے لیے آتا ہے، وضو کرتا ہے تو اللہ تعالیٰ اس کے گناہوں کو ختم کرتے رہتے ہیں، اور کوئی عمل کرتا ہے اللہ تعالیٰ اس کے گناہوں کو معاف کرتے ہیں۔ تو یہ صغیرہ گناہ جو چھوٹے گناہ ہوتے ہیں، کبیرہ گناہ بغیر توبہ کے معاف نہیں ہوتے، ان کے لیے توبہ ضروری ہوتی ہے۔ تو فرمایا کہ ایک گزشتہ سال کے اللہ تعالیٰ گناہوں کو معاف کر دیتے ہیں، ایک آئندہ سال۔ اب آئندہ سال ابھی تک انسان نے گزارے ہی کوئی نہیں، پتہ نہیں جینا ہے مرنا ہے کیا کرنا ہے، گناہ ہونے بھی ہیں کہ نہیں، پہلے ہی ان کی معافی ہے۔ تو مفسرین اور محدثین بیان فرماتے ہیں آئندہ سال سے مراد یہ ہے کہ اگر وہ شخص زندہ رہا تو اللہ تعالیٰ اس کی برکت سے، عرفہ کے دن کے روزے کی برکت سے اللہ تعالیٰ اسے گناہوں سے محفوظ رکھتے ہیں، اور اس کی برکت سے اللہ تعالیٰ کی خصوصی رحمت متوجہ ہوتی ہے، جس کی وجہ سے وہ انسان زیادہ سے زیادہ نیکیاں کر پاتا ہے۔ یہ مطلب ہے کہ آئندہ سال کے اللہ تعالیٰ گناہ معاف کر دیتے۔ تو کتنا عرفہ کا دن جو اسی عشرے میں آ رہا ہے کتنی فضیلت والا دن ہے۔ اور امہات المؤمنین ان سے مروی ہے، وہ راویاں ہیں، اللہ کے پیغمبر کا عمل روایت کرتی ہیں کہ اللہ کے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم ذوالحجہ کے پہلے 9 دن کا روزہ رکھا کرتے تھے۔ کتنے؟ 9 دن، کیونکہ 10 تاریخ کو تو ہوتی عید ہے نا، عید کے دن روزہ نہیں رکھا جا سکتا۔ 9 دن کا روزہ رکھا کرتے تھے، پکی اپنی زندگی کا معمول۔ اور اسی طرح فرمایا 10 محرم کا روزہ، ہر مہینے کے 3 روزے نبی علیہ الصلوۃ والسلام اسی طرح مہینے کی پہلی سوار اور جمعرات کو رکھا کرتے تھے۔ یہ اللہ کے نبی کا معمول تھا۔ تو یہ جو ذوالحجہ کے پہلے 9 دن تھے یہ بھی اللہ کے نبی کبھی روزہ نہیں چھوڑا کرتے تھے، ہاں کبھی کوئی مجبوری اور عذر کی وجہ سے، بیماری کی وجہ سے چھوٹا ہو، وگرنہ نہیں۔ اتنی فضیلت والے دن آ رہے ہیں ہماری زندگی میں، یہ چند ہی تقریباً 5 دنوں بعد، آج غالباً 25 ذوالقعدہ ہو چکی ہے، تو اتنے محترم دن شروع ہونے والے ہیں۔ حضرت عبداللہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے، فرماتے ہیں اللہ کے نزدیک عظیم ترین دن یوم النحر ہے، یعنی قربانی کا دن، 10 ذوالحجہ کا دن، اور پھر اس کے بعد اس سے اگلا دن 11ویں کا۔ یہ دونوں اللہ کے نزدیک تمام دنوں میں سے، پورے سال کے جتنے دن ہیں تمام دنوں میں سے محترم دن ہیں۔ تو یہ فضیلت والے دن ہیں، تبھی تو اللہ کے نزدیک محترم ہیں۔ محترم یعنی احترام والے، قدر والے، عزت والے۔ اسی طرح حضرت حفصہ رضی اللہ تعالی عنہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام کا عمل روایت فرماتی ہیں کہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے 4 چیزوں کو کبھی زندگی میں نہیں چھوڑا، مستقل اس پر عمل کرتے رہے، کبھی نہیں چھوڑا۔ نمبر 1 عاشورہ کا روزہ، 10 محرم کا روزہ۔ حضرت موسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام کو، بنی اسرائیل کو اللہ تعالیٰ نے فرعون کے ظلم سے نجات عطا فرمائی، تو اسی خوشی میں اور شکرانے کے طور پر عاشورہ کا روزہ رکھا جاتا ہے 10 محرم کا، جس کے بارے میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تھا اس وقت میں، کیونکہ وہ یہودی رکھا کرتے تھے، تو اللہ کے نبی نے پوچھا کہ یہ روزہ کیوں رکھتے ہیں، تو انہوں نے بتایا کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام کو، بنی اسرائیل کو اللہ نے نجات عطا فرمائی۔ نبی علیہ السلام نے فرمایا حضرت موسیٰ میرے بھائی ہیں، تو ہم زیادہ حقدار ہیں کہ یہ روزہ رکھیں، خوشی کے اندر شکرانے کے طور پر ہم زیادہ حقدار ہیں۔
تو صحابہ کرام کو فرمایا کہ 10 محرم کا روزہ آئندہ سال میں زندہ رہا رکھوں گا، لیکن ساتھ تھوڑی سی تبدیلی فرمائی کہ یہودی 10 کا روزہ رکھتے ہیں، ہم 9-10 کا یا 10-11 کا رکھیں گے تاکہ ان کے ساتھ مشابہت نہ آئے۔ تو دیکھیں دین کے اندر مشابہت سے بھی جو ہے وہ بچا گیا۔ جہاں کفار کے ساتھ، یہود و نصارہ کے ساتھ مشابہت آیا کرتی تھی، اللہ کے نبی اس عمل کو تبدیل کر دیا کرتے تھے۔ تو دین کے اندر تو شبہ بھی حرام ہے، مشابہت بھی حرام ہے۔ تو آج جناب مسلمانوں کا حال دیکھیں کہ کوئی ایسا معاملہ نہیں خوشی غمی کا جس میں یہود و نصارہ کی مشابہت نہ ہو، ہندوؤں کی مشابہت نہ ہو۔ اگر مرتے ہیں تب بھی ہندوانہ رسموں پہ مرتے ہیں، خوشیاں کرتے ہیں تب بھی ہندوانہ رسموں پہ۔ یہ مسلمانوں کا حال ہے، اور اسلام کے اندر مشابہت حرام ہے۔ اب کھڑے ہو کر پیشاب کرنا، اس سے کیوں منع کیا گیا اسلام میں؟ اس لیے کہ یہود و نصارہ کھڑے ہو کر پیشاب کیا کرتے تھے، تو اس فعل کے اندر ان کے ساتھ مشابہت آ رہی تھی۔ اللہ کے نبی نے مسلمانوں کو منع کر دیا کہ کھڑے ہو کر پیشاب نہیں کرنا۔ آج جناب مسلمان بھی کھڑے ہو کے پیشاب کر رہے ہیں، ہوٹلوں میں جائیں ہیں، اور اسی طرح ایئرپورٹوں وہاں دیگر جگہوں پہ جائیں تو وہاں پر انہوں نے کھڑے ہو کر وہ پیشاب کرنے والی جگہیں بنائی ہیں، مسلمان کر رہے ہوتے ہیں۔ یہ مسلمانوں کا حال ہے۔ تو مشابہت بھی جو ہے وہ حرام، اور اس سے بھی بچنے کا حکم ہے۔ اس لیے تو مسلمان ذلیل ہو رہا ہے نا، اس لیے تو پستی میں جا رہا ہے، دن بدن ڈوب رہا ہے، اور کفار کے غلبے میں ہے، وہ غالب ہیں اور یہ مغلوب ہو چکا ہے۔ یہی وجہ ہے۔ عرب ممالک کو دیکھ لیں، جہاں سے دین نکلا تھا، دین کی شمعیں پھیلی تھی، آج وہاں پر دیکھ لیں کافر آ کر اپنا غلبہ جما رہا ہے کہ نہیں؟ ایسا ایسے ہی ہے نا، اور مسلمان مغلوب ہو رہے ہیں۔ وہی عرب کے علاقے تھے کہ جہاں پر دین نام کی چیز باقی تھی، لیکن اب وہاں سے بھی دین ختم ہوتا جا رہا ہے۔ یہ قیامت کی نشانی نہیں تو کیا ہے کہ عرب مسلمان کافروں کے ساتھ معاہدے شروع کر دیں اور مسلمان بھوک کی وجہ سے مر رہے ہوں، تو یہ قیامت کی نشانی نہیں ہے تو کیا ہے؟ مسلمان بھوک کی وجہ سے مر رہا ہے، اور یہ دیکھیں عرب جن کو اتنی فضیلت دی گئی تھی، جن کو اتنی عزت دی گئی تھی، آج وہی عرب ان مسلمان بھوکوں کی فکر نہیں ہے ان کو، لیکن جو دشمنان دین ہیں، دشمنان اسلام ہیں، کافر ہیں، یہودی ہیں، ان کو جہاز گفٹ کر رہے ہیں، ان کو چیزیں ہدیے میں پیش کر رہے ہیں، اپنی لڑکیاں نچوا رہے ہیں۔ تو یہ قیامت کی نشانیاں نہیں تو کیا ہے؟ اسلام کے اندر تو مشابہت سے منع کیا گیا، فرمایا یہود و نصارہ کی مشابہت نہیں کرنی، اس لیے ہم 9-10 کا یا 10-11 کا روزہ رکھیں گے۔ تو یہ عاشورہ کا روزہ رکھا جاتا ہے 10 محرم کا۔ حضرت حفصہ فرماتی ہیں نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے عاشورہ کا روزہ، اس پر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا معمول، ذوالحجہ کے پہلے 9 دنوں کا روزہ، اس پر اللہ کے نبی کا معمول۔ اسی طرح فرمایا مہینے کے 3 روزے پکے، اور نمبر 4 فرمایا فجر کی سنتیں، فجر کی سنتیں، 4 چیزوں میں سے چوتھی چیز کہ اللہ کے نبی نے کبھی فجر کی سنتیں نہیں چھوڑی تھیں۔ اب بھی دیکھ لیں کہ بندہ مسافر ہوتا ہے تو اس کے لیے نماز میں قصر ہو جاتی ہے اور سنتیں معاف ہو جاتی ہیں، لیکن فجر کی سنتوں کی معافی نہیں ہے مسافر کے لیے بھی، کیونکہ اس کی بڑی فضیلت بیان کی گئی ہے اور بڑی اہمیت بیان کی گئی ہے احادیث میں۔ فجر کی سنتیں نہیں چھوڑ سکتے۔ اور یہاں مسلمان جناب صبح قاری صاحب نماز، امام صاحب اللہ اکبر کر رہے ہوتے ہیں، یہ پیچھے سے وضو کر کے آ رہا ہوتا ہے، پھر ادھر ہی سنتیں شروع کی ہوئی ہیں، آواز بھی جا رہی ہے۔ مسئلہ یہ ہے کہ نماز کے دوران جہاں تک امام صاحب کی قرات کی آواز جا رہی ہوتی ہے اس جگہ تک سنتیں نہیں پڑھ سکتا ہے، پیچھے اس جگہ تک سنتیں، جہاں تک کانوں میں امام صاحب کی قرات کی آواز جا رہی ہو، پڑھ رہی ہو، اس جگہ تک کھڑے ہو کر سنتیں نہیں پڑھی جا سکتی، یہاں پوری صفیں بنی ہوتی ہیں۔
امام صاحب کے پیچھے 3-4 بندے ہوتے ہیں، پیچھے پوری صف ہوتی ہے سنتوں والی، پورا حال بھرا ہوتا ہے۔ یہ مسلمانوں کا حال ہے، انہوں نے جناب علاقے فتح کرنے ہیں، اسلام یہ نہیں ہے۔ تو فرمایا کہ فجر کی سنتوں کو اللہ کے نبی نے کبھی زندگی میں نہیں چھوڑا، بڑی اس پر پابندی کی گئی۔ تو یہ ذوالحجہ کا مہینہ، اس کی فضیلت، اور پھر اس کے جو پہلے عشرہ ہے، پہلے 10 دن اس کی فضیلت، اور پھر اسی میں سے یوم عرفہ کی فضیلت یعنی 9 ذی الحجہ، اور یوم النحر کی فضیلت 11 ذوالحجہ کی فضیلت، یہ قرآن و احادیث کے اندر بیان کی گئی ہے، جو آپ کے سامنے بیان کر دی گئی ہے۔ اس لیے بیان کی گئی ہے کہ یہ فضیلت تاکہ ان کی عزت کی جائے، ان دونوں کا احترام کیا جائے، یہ محترم دن ہے۔ اسی طرح نبی علیہ الصلاۃ والسلام نے فرمایا، حضرت ام سلمہ رضی اللہ تعالی عنہ فرماتی ہیں، اللہ کے نبی نے فرمایا کہ جب یہ ذوالحجہ کا مہینہ شروع ہو نا، تو جس انسان کا قربانی کا ارادہ ہے، تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ وہ اپنے جسم سے اعضاء کو کاٹنا اور اکھیڑنا چھوڑ دے۔ کیا مطلب؟ یعنی ناخن بھی نہ کاٹے، اور پھر اسی طرح اپنے جسم کے کسی حصے سے بال وہ بھی نہ کٹوائے، نہ اکھیڑے، بغلوں سے بھی، زیر ناف، اسی طرح داڑھی، مونچھ، سر کے بال، کوئی بھی جس انسان کا قربانی کرنے کا ارادہ ہے وہ پہلے 10 دن ان چیزوں کی فرمایا پابندی کرے۔ اور یاد رکھیے فقہائے کرام فرماتے ہیں یہ مستحب عمل ہے، بعض لوگ سمجھ لیتے ہیں یہ کوئی فرض واجب ہے، اور پھر وہ بال بھی ان کے کاٹنے والے ہو جاتے ہیں ناخن بھی، لیکن وہ نہیں کاٹ رہے ہوتے کہ یہ میں نے قربانی کرنی ہے تو پہلے 10 دن اجازت نہیں ہے۔ یہ ہے مستحب عمل۔ مستحب کا مطلب ہوتا ہے کہ اگر عمل کریں گے تو ثواب ہے، نہیں کریں گے تو گناہ نہیں ہے۔ تو اس لیے یہ 10 دن یعنی ذوالحجہ کا چاند نظر آنے سے پہلے پہلے تمام معاملات کر لینے چاہیے جس بندے نے قربانی کرنی ہے۔ اور پھر یہ ہے کہ اگر اس سے نہیں ہو سکا، وہ صفائی نہیں کر سکا، اور ان 10 دنوں کے اندر اس کے ناخن بڑھ گئے، اس کے بغلوں کے بال بڑھ گئے، کاٹنے والے ہو گئے، یعنی 40 دن سے اوپر گزر گئے، یا زیر ناف بال، تو پھر اس کے لیے ضروری ہے کہ وہ اس مستحب عمل کو چھوڑ دے اور فرض واجب پر عمل کرے، یعنی پھر ان کو کاٹنا ضروری ہے۔ یہ نہیں کہ وہ ثواب کی خاطر جو ہے وہ گناہ میں مبتلا ہوتا رہے، پھر ثواب نہیں ملے گا، پھر گناہ ملے گا۔ اگر جو ہے وہ بال کتروانے والے ہونے کے باوجود نہیں کاٹے ہیں، تو اس لیے یہ بھی ایک عمل ہے جس کو مستحب عمل قرار دیا گیا ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ذوالحجہ کا مہینہ شروع ہونے سے پہلے صحابہ کرام کے درمیان جب واعظ فرمایا کرتے تھے تو اس کی بھی تبلیغ کیا کرتے کہ جو لوگ قربانی کرنا چاہتے ہیں وہ اس چیز پر بھی عمل کر لیں تو ان کے لیے ثواب ہے۔ اسی طرح یہ جو 10 دن ہیں، علماء فرماتے ہیں کہ اگر ان 10 دنوں کی عزت کی جائے نا، 10 دنوں کی عزت کی جائے تو اللہ تبارک و تعالی 10 چیزوں سے انسان کو نوازتے ہیں، کیونکہ انسان جب اللہ تعالیٰ کے حکموں کی فرما برداری کرتا ہے، عزت اور احترام رکھتا ہے، تو اللہ تعالیٰ بھی تو بندے کی قدر کرتے ہیں نا، ایسا بندہ تو اللہ کو پسند ہوتا ہے۔ چنانچہ اللہ تعالیٰ بدلے میں 10 چیزیں عطا فرماتے ہیں۔ فرمایا نمبر 1، اللہ تعالیٰ عمر کے اندر برکت عطا فرماتے ہیں۔ جس انسان نے پہلے عشرہ ذوالحجہ کے پہلے 10 دنوں کی قدر کی، عزت کی۔ نمبر 2 فرمایا کہ اللہ تعالیٰ اس کے مال کے اندر زیادتی کر دیتے ہیں، زیادہ مال عطا فرماتے ہیں۔ نمبر 3 فرمایا اللہ تبارک و تعالیٰ اس کے اہل و عیال کی حفاظت فرماتے ہیں۔ اب چھوٹا سا عمل ہے، 10 دن کون سا گزرتے ہوئے پتہ بھی نہیں چلتا، پتہ بھی نہیں چلتا۔ اسی طرح فرمایا نمبر 4 اللہ تعالیٰ اس کے گناہوں کو معاف کر دیتے ہیں۔ نمبر 5 فرمایا نیکیوں میں اللہ تعالیٰ اضافہ فرما دیتے ہیں، درجات بڑھا دیتے ہیں۔ نمبر 6 فرمایا اللہ تعالیٰ تاریکیوں میں روشنی عطا فرماتے ہیں۔ بندے کی انسان اندھیروں، زندگی جو ہے وہ اندھیروں میں ڈوبی ہوئی ہے، تاریکیوں میں ڈوبی ہوئی ہے، پریشان ہے، خستہ حال ہے، اللہ تعالیٰ ان دنوں کی عزت کرنے کی وجہ سے اللہ تعالیٰ اس کو تاریکیوں سے نکال کر روشنیوں میں لے آتے ہیں۔
اسی طرح فرمایا کہ اللہ تعالیٰ جان کنی میں آسانی فرماتے ہیں۔ نمبر 8 فرمایا میزان کو، پلے کو اللہ تعالیٰ بھاری فرما دیتے ہیں۔ نیکیوں والا جو پلڑا ہوتا ہے، میزان ترازو، اس کو اللہ تعالیٰ وزنی کر دیتے ہیں، بھاری کر دیتے ہیں۔ نمبر 9 اللہ تعالیٰ دوزخ سے نجات عطا فرماتے ہیں۔ نمبر 10 اللہ تعالیٰ جنت کا داخلہ نصیب فرماتے ہیں۔ 10 دن ان کی عزت کی، ان کی قدر کی، ان کا احترام کیا، اللہ کی طرف سے 10 انعامات انسان کو دیے جاتے ہیں۔ تو اس لیے میرے دوستو بڑی ہی محترم اور عزت والے دن آ رہے ہیں۔ اسی طرح اس مہینے کی جو باقی خصوصیات بیان ہوئیں، یہ عظمت والا ہے۔ یہاں اور بھی خصوصیات ہیں کہ اسی مہینے کو عظمت کیوں اتنی حاصل ہے، کیوں اتنی حرمت والا قرار دیا گیا، کیونکہ اس کے اندر حج کا عمل کیا جاتا ہے۔ بہت بڑی عبادت ہے۔ ارکان جو اسلام ہے، اسلام کے ارکان، اس میں سے 5واں رکن ہے حج، وہ اسی کے اندر ادا ہوتا ہے اور کسی مہینے میں ادا نہیں ہوتا۔ اسی طرح اسی مہینے میں قربانی والا عمل کیا جاتا ہے، ہدی، تکبیرات تشریق والا عمل کیا جاتا ہے۔ عرفہ کا دن اسی کے اندر وقوف عرفہ ہوتا ہے۔ اور بڑے مزے کی بات کہ انہی 10 دنوں کے اندر دین کی تکمیل ہوئی ہے۔ الیوم اکملت لکم دینکم واتممت علیکم نعمتی ورضیت لکم الاسلام دینا۔ یہ آیت سب سے آخر میں نازل ہوئی، جس کے اندر اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں میں نے دین کیا کر دیا، مکمل کر دیا۔ اور یہ آیت کب نازل ہوئی؟ حجۃ الوداع کے موقع پہ، آخری جو حجۃ الوداع جسے کہا جاتا ہے نبی علیہ السلام کے، تو اس موقع پہ یہ نازل ہوئی ہے، پہلے 10 دنوں میں، اس لیے یہ فضیلت والے۔ اور اسی طرح قرآن مجید کا نزول شروع رمضان میں ہوا ہے، اور قرآن مجید کے نزول کی تکمیل اسی دنوں میں ہوئی ہے، حج کے دنوں میں ہیں، ماہ حج میں ہوئی ہے۔ تو اس لیے بڑا فضیلت والا مہینہ ہماری زندگیوں میں آ رہا ہے۔ اللہ تعالی ہمیں اس کی قدر کرنے کی توفیق نصیب فرمائے، سمجھ نصیب فرمائے، عمل کی توفیق۔